إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. اسٹوری اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا، بہنوں کا استقبال ہے. ہم سب مسلمان ہیں. الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. دولت جو بھی ہوتی ہے اس کو چور چرا کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا بھی جو ایمان ہے وہ شیطان اس کو چرا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، جب چل کر اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے، پائیدار رہتا ہے. پچھلے دروس کے اندر ہم نے دو باتیں دیکھی. ایک تو ایمانی کمزوری ہم کو مسلمانوں میں کہاں کہاں نظر آتی ہے، یہ ہم نے دیکھا. 22 پوائنٹ تھے، اور بھی ہوں گے، ذکر کیا تھا 22 پوائنٹ. پھر اس کے بعد اس کے ریزن کیا ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا، وہ 8 تھے. گویا اب تک آپ کے سامنے 30 باتیں آئیں. اب وہ ایمان کی کمزوری ہم کو کہاں کہاں نظر آتی ہے اس کے متعلق ہم نے دیکھا کہ لوگ گناہ میں پڑے رہتے ہیں، کچھ بھی ان کو فکر نہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں. ایک وجہ یہ ہم کو نظر آتی ہے، یعنی ایک نمایاں دیکھتے ہیں ہم لوگ کتنے مسلمان ہیں، نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ اچھے کام کرتے، غلط سلط کام کرتے رہے، گناہوں میں زندگی. دوسرا یہ دیکھا ہم نے، دلوں کے سختی پیدا ہو جاتی دلوں میں، دنیا کی محبت کی وجہ سے، بہت سارے اسباب کی وجہ سے دین کی باتیں دلوں کے اندر اترتی نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہودی کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل میں تمہاری بات اترتی نہیں. یہ دوسرا سبب تھا. تیسرا سبب بے لذت عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیا بھی مزہ نہیں آتا. ہاں، سب اٹھے بیٹھے جھکے اٹھے مسجد سے باہر چلے گئے، کچھ بھی نہیں. چوتھا سبب عبادت کی ادائیگی میں سستی. منافقین بھی سستی کرتے تھے، نماز کو دیر سے آتے، سستی سے نماز پڑھتے تھے. یہ بھی ہم کو نظر آتا مسلمانوں کے اندر. پانچویں بات، عبادتوں کو اور دینی تعلیمات کو بوجھ سمجھنا. کیا بھی 30 روزے رکھنا، کتنے نمازاں پڑھنا ایک دن کو، کتنے بار وضو کرنا. گرمی کے دن نہیں چلتا لیکن سردی کے دنوں میں سویرے اٹھنا، وضو کرنا، یعنی بوجھ سمجھتے. یہ اللہ سے نزدیکی حاصل کر کے جنت حاصل کرنے کا سبب نہیں سمجھتے. چھٹا سبب ہم نے دیکھا، قرآنی باتوں کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہ ہونا. کتنا پڑھتے قرآن، کیا بولا اللہ، کیا بولتا ہے، کچھ بھی ہمارے اوپر اثر نہیں پڑتا. وہ جیسے بولتے نا، چکنے گھڑے پر بارش پڑی تو یہ پانی بھی چکنا گھڑا اپنے اندر لیتا نہیں، پورا پھسل کے پانی چلے جاتا، ویسا ہوتا ہے. ساتواں سبب ہم نے دیکھا، اللہ سے غفلت. نہ دعا نہ ذکر، بس جا کے مسجد میں گھس کے سجدے مار کے آ گئے، پھر اللہ کو یاد کرنے کا قصہ ہی نہیں. نہ کھاتے وقت، نہ پیتے وقت، نہ سوتے وقت، نہ جاگتے وقت، کچھ بھی نہیں ہوتا. آٹھواں سبب ہم نے دیکھا، گناہوں کو دیکھ کر غیرت کا نہ ہونا. کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو ہمارے دل میں اللہ کے قانون کے خلاف کرتا، میں اس کو روکوں گا، میں اس کو پکڑوں گا، جا کے بولوں گا، وہ غیرت ہی نہیں ہے. بلکہ بسا اوقات یہ خود بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، بہت اچھا گاتی ہے، اور سب فلاں ہے، ایسا ہو جاتا. نواں سبب ہم نے دیکھا، نویں بات ہم نے دیکھی، شہرت اور نمائش کی خواہش. مجھے بڑی کرسی ملنا، مجھے پریسیڈنٹ بنانا، اور مجھے فلاں کرنا، ایسی خواہش ہے، دین کی کچھ نہیں، دنیا کی خواہش. 10واں ہم نے دیکھا، بخیلی اور کنجوسی. مال اللہ کا دیا ہوا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ اور دے گا، لیکن کنجوسی کرتے ہیں تو یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کنجوسی اور بخیلی.
11واں ہم نے دیکھا قول و عمل کی مخالفت تضاد، جو بولتے کرتے نہیں، جو کرتے بولتے نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت برا قرار دیا ہے. یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. پھر اس کا ہم نے 12واں دیکھنا اپنے بھائیوں کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا. ہم تو آرام سے نا، اور ان کو آیا ان کا معاملہ ہوا، ان کو جانے دو، ان کو مرنے دو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارا کوئی بھائی بھوکا ہے تو تم 2 پیسہ بھی نہیں دو گے، 1 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلاؤ گے، بلکہ خوش رہو گے. چلو ہمارے گھر میں تو سال بھر کا غلہ ہے. وہ اس کو چاہیے تھا کہ سب غلہ خرید کے رکھتا، اب اس کا پیسہ نہیں ہے تو اب کہتا ہے غلہ دو، کہاں سے دیں گے؟ کچھ بھی نہیں، خوشی کا اظہار کرتا، اپنے آپ پر خوش ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا. 13ویں بات ہم نے دیکھا کہ سب ہر بات کو اس کے اس ناحیے سے دیکھنا کہ بڑا گناہ تو نہیں ہے. کوئی بھی کام کرتے کیا بڑا گناہ کیا بھئی ہے، چھوٹا گناہ نہ، مکروہ نہ. یہ بڑی مصیبت ہے. بہت سارے لوگ ایسے آ کر پوچھتے کہ صاحب بڑا گناہ رہے تو چھوڑ دیتے. جیسے ایک آدمی آ کے پوچھا کہ بھئی سنت کرے تو ثواب، نہیں کرے تو ثواب نہیں، سنت کو تو ایسا نہیں. ہاں بھئی تو داڑھی سنت نہ بھئی، رکھے تو ثواب، نہیں رکھے تو کیا بھی گناہ نہیں نا. ایسے کتنے لوگ ہیں آ کر پوچھتے رہتے ہیں، بڑا گناہ تو نہیں نا. 14واں دیکھا ہم نے نیکی کے کاموں کو معمولی سمجھنا. ارے کیا بھئی وہ سبحان اللہ پڑھے تو ثواب ملتا، کہتے ہیں الحمدللہ پڑھے تو ثواب ملتا. تو کیا چھوٹی چھوٹی نیکیاں سب کیا کرتے بھئی؟ گئے تو حج کو جا کے آنا، گئے تو جو ہے رمضان کا ہے تو 30 روزے رکھنا، وہ نمازیں پڑھنا، فرض نمازیں. ایسا آدمی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی سمجھتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی ثواب کے کام کو معمولی نہ سمجھو. 15واں ہم نے دیکھا مسلمان کے مسائل سے عدم دلچسپی. کیا کہ مسلمان ہے بھائی، محلے والے سب جمع ہوئے ہیں بھائی، وہ کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق بات کرنا. ارے جاؤ جی، تمہارا کام تمہیں دیکھو، میں اپنی جگہ اپنا کام دیکھتا ہوں. یعنی مسلمانوں کے مسائل سے اس کو دلچسپی نہیں. کتنے مسائل ہیں، سب مل کر بیٹھ کر ہی اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ایمان رہا تو ایسا کرے گا کیا؟ وہ نہیں کرے گا. 16واں دیکھا بھائی چارگی کا فقدان. کچھ بھی نہیں، الگ رہتا ہے، نہ بھائیوں سے بات ہے، تعلقات ہیں، نہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے، نہ ان کو تحفہ بھیجتا ہے، نہ ان کا تحفہ لیتا، کچھ نہیں. حالانکہ سارے مسلمان بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. یہ بھی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. دینی فرائض کی انجام دہی سے دلچسپی نہ ہونا. کیا مصیبت یہ اذان ہوتی جانا، نماز پڑھنا. ایک تو سستی بولا اس سے پہلے، یہ کچھ بھی دلچسپی نہیں دینی فرائض کی. ارے روزہ رکھے تو اتنا ثواب ملتا، ارے شب قدر کو جا کے تو اتنا ثواب ملتا، ارے تراویح پڑھے تو یہ ہونا چاہیے نا. کچھ بھی دلچسپی نہیں. کتنا بھی بولو اتنا ثواب ہے، دینے والا اللہ ہے، مگر اس کے دل میں بات اترتی نہیں. اور اسی طرح کا ہم نے دیکھا 18ویں پوائنٹ میں، کچھ بھی مصیبت پریشانی آئی تو بے حساب اس کا ذکر کرنا. کیا بھی 4 پیسے نقصان ہے، بیپار میں کچھ بھی نقصان ہو گیا، سب سے جا کر بولتے رہے گا کیا بھی کتنا بڑا نقصان ہوا، بھی کتنا بڑا نقصان ہوا، میری دکان بیٹھ گئی، میری دکان جل گئی، اور میں یہ پھل سب خرید کے رکھا، وہ اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سڑ گیا. ایسا کیا کیا بولے گا؟ یہ مصیبت نا اللہ سے دعا کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. نہیں. 19واں دیکھا لڑائی جھگڑے میں پڑھنا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے گمراہ کرتا ہے تو کیوں گمراہ کرتا ہے؟ لڑائی جھگڑے میں اللہ اوتو جدلا، لڑائی جھگڑے میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دین سے دور کر دیتا. 20واں سبب ہم نے دیکھا دنیا سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہونا. دنیا سے اتنی دلچسپی، گھر بنے، بنگلہ بنے، فلاں بنے، چھوٹی چھوٹی چیز جرمنی کی ہونا، فرانس کی ہونا، فلاں کرنا، ایسے دنیا سے اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ دین کا اس کو خیال نہیں ہوتا ہے. 21واں ہم نے دیکھا تھا
کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی باتوں کو نہیں بلکہ لوگوں کی باتوں کو. بولے بھی قرآن میں ایسا، ہاں نہیں وہ فلسفی ایسا بولا ہے، آئنسٹائن ایسا بولا ہے، اور صاحب کروشیف ایسا بولا ہے، اسٹالین ایسا بولا ہے، اور صاحب فلاں آدمی ایسا بولا ہے، نہرو ایسا بولا ہے. ایسا لوگوں کی باتوں کو لینا اور قرآن حدیث کی باتوں کو اہمیت نہیں دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے خرابی کا سبب ہے. اس کے بعد 22واں ہم نے دیکھا خود پرستی. دنیا میں ایسا ڈوب جاتا ہے، کھانا عمدہ، پینا عمدہ، شرٹ عمدہ، ٹوپی اچھی، جوتے نئے، دستی فلاں، عطر فلاں، ایسا جو ہے خود پرستی اپنے آپ کو ایسا رکھتا ہے جیسے معلوم ہو کہ صاحب سونے کی چڑیا ہے، یہ کوئی بھی چرا کے لے جائے گا، یا کہ صاحب یہ گلاب کی پنکھڑی ہے، ہاتھ رنگے تو مرجا جائے گا. ایسے 22 چیزیں ہم نے دیکھی جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایمان کی بربادی اور کمزوری کا وہ جو ہے ہم کو نمایاں نظر آتا ہے. اس کے ریزن کیا ہوں گے؟ وہ بھی ہم نے 8 ریزن اس کے بیان کیے تھے کتاب کی روشنی میں. ایمانی اور روحانی ماحول سے عرصے دراز تک دور رہنا. ہم مسلمان ہیں، مسلم محلے کو دیکھنا چاہیے، مسجد کو دیکھنا چاہیے، نیک لوگ کس گلی میں رہتے ہیں وہاں جا کے رہنا چاہیے. یہ آدمی چلا گیا ویسے ماحول سے چھوڑ کے بے دینی ماحول میں جا کے ایک عرصے تک رہ گیا، اب اس کا دین جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. عام طور پر جو لوگ فارن کو سروس کو چلے جاتے نا، وہاں کوئی اسلامی سوسائٹی تو ملتی نہیں ان کو، یورپ وغیرہ میں ادھر ادھر وہاں ہے مسلم سوسائٹی، لیکن ان کو کمپنی میں ایسا جاب ملا ہے کہ مسلم سوسائٹی 60 کلومیٹر دور ہے، 50 کلومیٹر دور، کچھ بھی ان کو فکر نہیں، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں اکیلے، کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں، کون بھی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں. اس کی وجہ سے ایک بڑا سبب یہ ہے دینی کمزوری کا کہ یہ آدمی اسلامی ماحول میں، روحانی ماحول میں نہیں رہتا. دوسرا بات، اپنے لیے کسی نمونہ کا، آئیڈیل کا نہ ہونا. جب تک ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے ان کے ساتھ رہ کے ہر کام کرتے. اب یہ جو آدمی کہیں بھی چلا گیا کسی دوسرے محلے میں جہاں مسجد بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، کوئی آئیڈیل ہی نہیں، کوئی بھی نظر آتے، کوئی شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، کوئی بوٹ سوٹ میں ہوگا، فلاں ہوگا، کوئی گالی دینے والا ہوگا، کوئی فلاں کرنے، ان میں جا کے پھنس جاتے. اس لیے آئیڈیل کا ہونا بھی ضروری ہے. تیسرا ہم نے ریزن دیکھا، دینی علم سے دلچسپی نہیں. بچہ پیٹ میں ہوتے ہی اسی وقت سے سوچنے لگتی ماں باپ کون سے اسکول میں داخل کرنا، ڈان باسکو میں داخل کرنا کیا، لکشمی داخل کرنا کیا، اس کا فارم لے کر آنا. ابھی پیٹ میں بچہ ہے جبھی فارم لینے چلے جاتے کہ صاحب 3 سال کے بعد بچے کا داخلہ کرنا ہے. ایسا بہت سارے علم کے متعلق، دین علم کچھ بھی نہیں، بچے کو قرآن سکھائیں گے، بچہ ہمارا قرآن پڑھے گا، حدیث، وہ کچھ بھی دلچسپی نہیں رہتی ہے. اسی طرح چوتھا، غلط ماحول میں زندگی گزارنا. ایسے محلے میں جا کے ہیں خالی گالی دینے والے، شراب پینے والے ہیں، لڑکیوں کو تلاش کرنے والے ہیں، فلاں کرنے والے ہیں. ایسے غلط محلے میں رہ کر آپ اکیلے پورے محلے کو سدھار نہیں سکتے. بہتر ہے کہ آپ وہاں سے نکل کر دوسرے محلے کو چلے جائیں. غلط ماحول میں رہیں گے آپ کا ایمان برباد ہوگا. یہ بھی ایک ریزن ہے. اسی طرح 5واں ہم نے دیکھا، دنیاوی کاموں میں حد درجہ مشغول ہو جانا. بے پار صبح سے شام تک، رات کے 8 بجے دکان بند کرنا ہے، نہیں بند کرتا، ابھی بے پار آتا ہے، بے پاری آتے ہیں. ایسے دنیا میں مشغول، کوئی نماز نہیں، ایک نماز نہیں پڑھا، اللہ کو یاد بھی نہیں کیا، الحمدللہ بھی نہیں بولا، اتنا دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ آفس کے کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ ماں باپ کا خیال. یہ بھی جو ہے ایمان کی کمزوری کا ایک سبب ہے. مال، بیوی اور بچوں کی محبت میں ڈوب جانا. یقیناً سب سے محبت کرنا چاہیے، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، اور مال کمانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، مگر ڈوب جانے کا مطلب یہ ہے
اسی میں پورا ٹائم گزر جاتا ہے اس کا، کسی چیز کا خیال ہی نہیں کرتا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ 7واں سبب میں نے دیکھا طویل عمر اور لمبی زندگی۔ ارے بہت عمر ہے، آئندہ ٹھیک کر لیں گے، آئندہ فلاں کر لیں گے، آئندہ اچھے ہو جائیں گے، آئندہ توبہ کر لیں گے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ ایک سبب ایمان کی کمزوری کا یہ بھی ہے۔ اور 8واں سبب میں نے دیکھا تھا کہ دلوں کی سختی، دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی میں نے کہی تھی، آج بھی کہا کہ صاحب دلوں میں سختی پیدا ہو جاتے ہو، کوئی دل میں بات اترتی نہیں، ثم قست قلوبکم، پھر تمہاری دلوں کے اندر سختی آ گئی، دین کی کوئی بات قبول نہیں کرتے۔ یہ ہم نے 22 اور 22 سبب ایمان جو کمزور ہم کو جو نظر آتا وہ 22 دیکھے ہم نے، اور سبب ہم نے 8 دیکھے، پورے ملا کے سمجھے کہ 30 باتیں ہوئی۔ اب ان کا علاج کیا کرنا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کو بتانے والے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں گے اور سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔